ناصران امام حسین علیہ السلام میں محض انسان ہی نہ تھے بلکہ آپ علیہ السلام کی امداد کا فریضہ جانور تک نے ادا کیا ہے۔ زمرہ حیوانات کا سب سے بڑا نمائندہ حسین علیہ السلام کا وہ وفادار گھوڑا ذوالجناح تھا۔ نصرت امام علیہ السلام کرنے والوں میں اس وفادار کے بغیر تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ بلا شبہ واقعہ کربلا اپنے نتائج کے اعتبار سے تمام دنیا کی تاریخ کا اہم سبق آموز صحیفہ ہے۔ کربلا میں جس طرح حسین بن علی علیہ السلام کے ساتھی انسانوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے، اسی طرح ذوالجناح کو بھی یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے اخلاص و وفا کا ایسا نمونہ پیش کیا جو تاریخ عالم میں ہمیشہ یادگار رہے گا۔ ذوالجناح نے اپنے مالک و آقا کا ساتھ اس آخری وقت تک دیا جب کوئی مددگار، کوئی خبر رساں باقی نہ تھا۔ کربلا میں جب فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل حرم کے لیے پانی کا قحط تھا تو گھوڑوں کے لیے پانی کہاں میسر ہوگا۔ عاشور کے روز صبح سے سپہر تک تپتے صحرا میں سید الشہداء علیہ السلام کا بار بار میدان جنگ میں جانا، ہر عزیز کو رخصت کرتے وقت خیمے کے پاس ہونا اور ان کی شہادت کے وقت میدان جنگ میں ان کے سرہانے ہونا، یہ تمام آمد و رفت گھوڑے کے ذریعے ہی ہوتی تھی۔ آغاز جنگ تیروں کی بارش سے ہوا۔ ظہر سے کچھ دیر قبل تمام یزیدی فوج نے مل کر تیروں کی بارش کی، جس کی زد میں گھوڑے بھی آئے اور اکثر سوار پیادہ رہ گئے۔ کیا اس وقت ذوالجناح کو کوئی زخم نہیں آیا ہوگا؟ پھر وہ وقت آیا جب ہزاروں کی فوج کے سیلاب میں ایک تنہا حسین تھے جو دشمنوں کے حملوں، تیروں، تلواروں اور نیزوں کو منتشر کرتے تھے۔ تب ایک جانثار گھوڑا مددگار کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ وہ دشمنوں کو زد پہ لاتا، وار خالی کرتا، گرے ہوئے دشمنوں کو رونتا اور شکستہ کرتا تھا۔ وہ وقت یادگار ہے جب فوج سے میدان صاف ہوا، فرات کا دامن خالی تھا، حسین علیہ السلام نہر کے قریب آئے، گھوڑا نہر میں ڈال کر فرمایا، اے میرے باوفا، تو بہت پیاسا ہوگا، پانی موجود ہے، اپنی پیاس بجھا لے۔ مگر گھوڑے نے اپنی گردن اٹھا کر سر بلند کیا اور منہ بند کر لیا۔ مطلب یہ تھا کہ میں ہرگز پانی نہ پیوں گا جب تک آپ علیہ السلام سیراب نہ ہو۔ حسین علیہ السلام نہر سے باہر نکل آئے، ذوالجناح بھی پیاسا نکلا۔ آخرکار وہ وقت آیا جب ذوالجناح کی کوشش و جنگ ختم ہو گئی، پشت مالک سے خالی ہو گئی اور مالک کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا۔ اب اس کی اپنے آقا کے لیے
سب سے بڑی خدمت کا وقت تھا۔ گویا اپنے فرض کا احساس کیا کہ بے کس اور بے بس خواتین کو جو خیموں میں اپنے وارث کی منتظر تھیں جا کر اپنے مالک کی خبر پہنچائے۔ ذوالجناح نے اپنی پیشانی خون میں تر کی، سیدھا خیمہ حسین کے در پر پہنچا، اپنی آواز اندر پہنچائی۔ منتظر سیدانیاں آواز سنتے ہی باہر آئیں۔ وہ منظر دیکھا، خالی زین اور اس کی رنگین پیشانی، کٹی ہوئی باگیں، اس کا زخمی جسم اور جسم میں پیوست تیر، وہ سب کچھ کہہ رہے تھے جس کی خبر دینے وہ آیا تھا۔ یہ تھی ذوالجناح کی آخری خدمت۔ یہی وہ یادگار ہے جو اس مجسم وفا کی شبیہ کی وجہ ہے۔ نام حسین علیہ السلام کے ساتھ ذوالجناح بھی زندہ ہے اور تا ابد رہے گا۔ ذوالجناح کے قدموں کی خاک اہل یقین کی آنکھوں کا سرما ہے۔ ذوالجناح کے قدموں تلے دو عالم زیر نگیں ہیں، گویا دو عالم پر ذوالجناح کی حکومت ہے۔ سلام ہو راہبار حسین علیہ السلام پر، سلام ہو ناصر امام علیہ السلام پر، سلام ہو وفائے ذوالجناح پر، سلام ہو سید الشہداء امام مظلوم علیہ السلام پر۔